السلام علیکم. مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہی پرانا ٹاپک ہے جس کا ابھی کوئی سرا ہاتھ میں آیا ہی نہیں. البتہ ایک چیز ہو گئی ہے کنفرم کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں یہ حمیرہ اصغر علی ہے کہ باڈی ہے یا کسی اور کی ہے. تو میں نے اپنے کل کے ولاگ میں کہا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے. تو وہ ہو گیا اور اس کی رپورٹ کنفرم آ گئی کہ جی وہ حمیرہ ہی ہے. چلیں شکر ہے کہ ایک معاملہ تو حل ہوا، اور باقی رہ گیا وہی پرانی باتیں کہ جی اس طرح ہوا اس طرح ہوا، فیملی کے بھی کرائسس، یہ وہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیا رپیٹ کیا جائے اس کو. بات قابل غور یہ ہے کہ وہ جو یہ طبعی موت ہے پولیس کہہ رہی ہے، لیکن شاہد جو ہیں وہ تو ملے ہی نہیں ابھی، کیونکہ اتنے عرصے میں تو کوئی کسی چیز کا نشان رہتا ہی نہیں. وہ جو آپ کی ڈیڈ باڈی یا وہاں پہ کوئی اگر کسی کی موجودگی تھی بھی، وہ اس میں بھی کچھ نہیں. اب جو انہوں نے میڈیکل رپورٹ کے مطابق، تو میڈیکل رپورٹ سے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی نشہ ور دوائی نہیں تھی، کوئی زہر نہیں دیا گیا. یہ تو کنفرم ہو گیا. کیوں کہ اس کی باڈی کے جو ٹیسٹ وغیرہ لیے گئے ان کی رپورٹ تو یہی آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ جو اس مرڈر ہے، اور اگر کوئی اس کمرے میں موجود تھا یا جو بھی تھا، اس نے جو بھی، اگر یہ مرڈر ہے تو کرنے والا اتنا ہوشیار اور تیز تھا کہ اس نے وہ 12 اکتوبر سے لے کے اس نے فیبری تک، یعنی کہ اب آ کے 9 منتھ 10 منتھ انتظار کے بعد، تاکہ سارے جو اس کے نشانات ہیں مٹ جائیں آٹومیٹیکلی. اس کے بعد اس چیز کو کھولا گیا کہ اس کے گھر کے تالا توڑا گیا، پولیس آئی، یہ ہوا وہ ہوا، تاکہ وہ سارا سسٹم کلیئر ہو جائے آٹومیٹیکلی. بڑا ہوشیار کوئی بندہ تھا جو بھی تھا. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے یہ سارا کام بڑے آرام سے یہ ہو گیا. باقی آ گیا نیا ایک رخ لیا آیا کہ جی اس کا فون آن تھا اور اس کی ڈی پی چینج ہو گئی ایٹ ونس نیکسٹ ڈے. تو یہ بھی اب اس کا بھی نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ ایسے بڑے کیسز ہیں جو پس پردہ رہ جاتے ہیں. اپروچ ہمارے ہاں بہت چلتی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو وہ خالی نہیں ہے اپروچ سے. جس کی اپروچ ہے، کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ایسا ہی سسٹم ہے. پیچھے نظر ڈالی جائے تو اس طرح کے کئی واقعات گزرے ہیں. ابھی ریسنٹلی ثنا یوسف کا میٹر ہوا، اس کو گھر کے اندر آ کے مار گئے. کیا ہوا ابھی تک وہ بھی کیس پس منظر ہے. اس سے پہلے ایک دو کیس اور آئے. نور مقدم آج سے 3 4 سال پہلے کی بات ہے، کراچی کا کیس تھا. کیا ہوا؟ حالانکہ وہ امبیسڈر کی بیٹی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. وہ بھی کیس پینڈنگ میں ہے. ابھی آج ARY پہ نیوز چل رہی تھی، اور 18 یا 19 سال کی بچی ایبیوز کیا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. 2 دن کی شادی شدہ لڑکی جس کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی کہ ہاسپٹلائزڈ ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کہاں سیف ہیں ہماری بچیاں؟ کہاں لے کے جائیں ہم اپنی بچیوں کو کہ جن کی عزت نہ گھروں میں محفوظ ہے نہ باہر محفوظ ہے؟ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ہم آج کے دور میں ہیں جہاں پہ انسان چاند پر جا کے زمینیں خرید رہا ہے. تو زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ایسے اٹھتا ہے، ہائی لائٹ ہوتا ہے، بہت اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بڑی ویوز آتے ہیں، بہت لوگ اپنے کومنٹس دیتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بکس بند کر دی جاتی ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں. اب جس طرح حمیرہ کو لے کے ابھی تک اتنا زیادہ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، روز ایک نئی لنک، ایک بات کو دوسری بات سے لنک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بے سود. ہم بھی بول رہے ہیں اور میڈیا کے بھی لوگ بول رہے ہیں، ویورز جو ہیں آپ کے، ہمارے ویورز جو پسند کرتے ہیں ہمیں، وہ بول رہے ہیں، لیکن کب تک؟ ظاہر ہے اب تو اس بیچاری کا کچھ بھی نہیں. جو اس کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں
اس کا یہ ہنسلی کی ہڈی لی گئی جی، اس کا وہ لیا گیا، جگر کا لیا گیا، میدے کا لیا گیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کیڑے کھا چکے تھے۔ اس میں کیا بچے گا جس کا آپ ٹیسٹ کریں گے اور جس کی ہم رپورٹس لیں گے؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آئندہ کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ انڈسٹری کی تھی، انڈسٹری والے سارے یکجا ہو جائیں، وہ اپنی ایک یونٹی بنائیں، اس یونٹی کے اچھے جو ایج کے یا ینگسٹر جو بھی ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جو ان کا ممبر بنا کر اس پہ ایک لا پاس کیا جائے کہ اس میں بھی یہ رکھا جائے کہ ان کی کلیگ چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ہر اپ اینڈ ڈاؤن ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر کسی فیمیل یا میل پہ ڈاؤن فال آ گیا ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ جس طرح وہ آپ لوگوں کے اپنے عروج کے دور میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے، اسی طرح اپنے ڈاؤن فال کے دنوں میں آپ لوگ اس کو انٹرٹین کریں، آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، آپ اس کی پریشانیوں کو دیکھیں، آپ اس کی کرائسس میں سے اس کو نکالیں، تاکہ وہ اس طرح کی خاموشی کے ساتھ الگ کنارہ کشی نہ اختیار کرے۔ اسی طرح کوئی اور بھی بند کمرے میں نہ پایا جائے یا اپنے فلیٹ میں نہ پایا جائے، جو جو جہاں رہتا ہے ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ یہ آپ انڈسٹری والے ایک یونٹی، ایک کمیٹی بنا لیں تاکہ اس کے اوپر یہ عمل کیا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے پیرنٹس کا، اب یہ معاملہ ان کا اور ان کی بیٹی کا ہے۔ وہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا نہیں کٹواتے، وہ اس کے لیے کسی کے اوپر پرچہ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے، انہوں نے فردر کیا سٹیپ لینے ہیں، یہ ان کا میٹر ہے، یہ ان کے فیملی کا میٹر ہے، ان کے بھائی کا میٹر ہے، ان کی اپنی جو بھابھی کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بے حسی نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کا، خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ انمول تحفہ ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے گھروں کی رونق ہوتے ہیں ہمارے بچے، ان کو انجوائے کریں، ان کی خوشیوں کو دیکھیں، ان کے لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں۔ آپ خود اتنے فرینڈلی ہو جائیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ کے بچوں کو باہر فرینڈس کی ضرورت نہ پڑے، اس طرح ہونا چاہیے۔ فرینڈس اسکول کالج میں جائیں گے، فرینڈس بنیں گے، میرا مقصد یہ نہیں کہ فرینڈس نہیں بنیں گے، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ان کی آپ کے ساتھ ہوگی وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ وہ گھر آ کے سیف محسوس کریں گے، وہ اپنی ماں سے شیئر کر کے، باپ سے شیئر کر کے لائٹ ہو جائیں گے، وہ دنیا کی آپ ان کو ایسا ایٹماسفیئر دیں، ایسا کانفیڈینس دیں کہ وہ کہیں کہ جی یہ میرے گھر کی چار دیواری اور میرے پیرنٹس جو ہیں، اس کے علاوہ باہر دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سکون، جو میٹرز ڈسکس کر کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مجھے سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا، تو اس کے اوپر کبھی برا وقت نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو وہ اس کو کاٹ لے گا، آپ مل کے کاٹ سکتے ہیں، آپ سب مل کے فیس کر سکتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہی کریں۔ ینگسٹر جو ہیں آج کل کے وہ بہت سینسٹیو ہیں، ہم لوگوں سے بہت زیادہ فاسٹ جا رہے ہیں، لیکن ان کی فیلنگز، ان کی تھنکنگ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، لیکن وہ شو آف نہیں کرتے۔ ہم پرانے ماں باپ اپنی وہی پرانی قدروں کو لے کے چل رہے ہیں کہ جی میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میرا یہ فرض ہے، میرا یہ ہے، تو اس طرح کر دیں۔ جبکہ اب جو پیریڈ جا رہا ہے، جو ٹائم جا رہا ہے، اس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر اچھا ماحول رکھنے کے لیے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تو آپ کا گھر بہت اچھا رہے گا۔ سب کو، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے پاکستان میں اب ایسا ہر گھر کو ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ آپ کے بچوں میں کانفیڈنس آئے، وہ کسی سے ڈرے نہ، وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، وہ کسی غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں، ان کو اتنا کانفیڈنس دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔